نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہم نے سورہ عصر کو اس کے 2 آیات کو ہم نے دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف کا۔ یہ زمانہ، یہ وقت جو ہمارے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے، یہ وقت جو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، یہ وقت جس کے لیے ہم نے اپنی پورا جو انرجی ہے وہ لگا دینا ہے۔ یہ وقت ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ انسان کو جب موت کے فرشتے لینے آئیں گے تب بھی وہ وقت مانگے گا، جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تب بھی وہ وقت مانگے گا۔ ہر وقت وہ وقت مانگتا رہے گا کہ اللہ مجھے موقع دے دیں، مجھے وقت دے دیں، میں اس زمانے میں واپس چلا جاؤں تاکہ آپ کی عبادت کروں، نیک عمل کروں اور انہی سارے کاموں کو کروں جن کو کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت ہم مانگیں گے اللہ سے، لیکن اس کے باوجود جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے ہم موج مستی میں اڑا رہے ہیں، اسے ہم فضول کاموں میں اڑا رہے ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امپورٹنس دی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمانے کو ایک امپورٹنس ملے۔ لیکن کیا قسم کھانے سے وہ چیز ایک الگ امپورٹنس رکھنے لگتی ہے یا کوئی مقدس ہو جاتی ہے یا کوئی ایک اس میں الگ بات آ جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو، سنبھل جاؤ اور میری بات کو غور سے سنو کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے الحمدللہ پڑھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عصر کا لفظ آیا ہے وہ عصر کے وقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دن کے جانے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد مغرب ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر عصر بتایا گیا ہے کہ جیسے وقت کا آخری حصہ ہے عصر، ٹھیک ہے، دن کی آخری نماز ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خسارے میں ہے ہر انسان، نقصان میں ہے ہر انسان، لیکن سوائے 4 لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، وہ 4 کیریکٹرسٹکس جس کے اندر ہیں، وہ 4 صفات جس کے اندر ہیں، وہ کامیاب ہے۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا امن و ایمان کے بارے میں۔ دیکھیں، ایمان کے بارے میں پڑھنا بہت زیادہ، سب سے پہلے جو چیز ہم نے پڑھنا ہے وہ ایمان ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت میں جانے کا آپ کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدرہ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ڈیفینیشن ہے ایمان کی۔ آمنتو
یعنی میں ایمان لاتا ہوں. جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب لاسٹ میں تو آتا ہے تو تو کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی آمنتو میں ایمان لاتا ہوں یا میں ایمان لاتی ہوں. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ یا اس پر. کس پر ایمان لاتا ہوں یا لاتی ہوں؟ باللہ، اللہ پر. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ایمان کس پر ہے میرا؟ اللہ پر. اب دیکھیں یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، ایمان، اور اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ مفسرین نے کہا یا پھر جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی یہ جو جی ہاں میں کیا کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی سورہ عصر ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے عقائد درست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ایمان کو بہت اچھے سے سمجھیں. تو اللہ پر ایمان لانا، آپ کہتے تو ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں سوال کروں کیا واقعی پہ آپ کا ایمان اللہ پر ہے، تو آپ کا سب کا جواب ہوگا کہ جی الحمدللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر طریقے سے اللہ پر ایمان لاؤں. یعنی میری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے، میری زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے، میری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، میری زندگی میں غم آتے ہیں، کچھ بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گئی، مجھے شفا مل گئی، ڈاکٹر نے تو جادو کر دیا. غلط. میں اگر ٹائم سے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تو یا کوئی میرا اپنا ٹائملی اگر ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی. غلط. اگر میں اس راستے سے نہ جاتی تو میری جان بچ جاتی. غلط. ٹھیک ہے، تو ہمارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اگر میں اس کے تھرو کرواؤں گی تب ہی یہ کام ہوگا. اگر اس آفیسر نے اس لیٹر پہ سائن نہیں کیا تب تو میرا کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا. غلط. میرا ایمان اللہ پر ہے، اگر اللہ چاہے گا تبھی تو یہ کام ہوگا نا. تو میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا. اگر میری قسمت میں یہ ہے تو ہو جائے گا، میری دعاؤں میں تاثیر ہے تو یہ کام ہو جائے گا. تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ 100% اس پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، وَمَلَائِکَتِهِ، اور فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں. ہمارا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے اور وہ اللہ کے بس حکم کا انتظار کرتے ہیں. جیسے سور پھونکنے والا فرشتہ، اس کا صرف یہی کام ہے کہ وہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کو حکم دیں گے اور وہ اس حکم کو مان کر سور پھونک دے گا. بارش کا فرشتہ جب کہا جاتا ہے بارش کے لیے، ملک الموت کو جب کہا جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، یعنی ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور وہ اپنی ڈیوٹیز کو نبھا رہے ہیں. ان کے اندر بھولنے کا جو مادہ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ روشنی سے بنے ہیں، نور سے وہ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر. ہم انہیں اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، جیسے ہم ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، وہ روشنی سے بنے ہیں، تو وہ ابھی اللہ کی مخلوق ہیں جیسے ہم ہیں. ٹھیک ہے، انہیں اللہ کی بیٹی، اللہ کا بیٹا یا اللہ کا عزیز و اقارب سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں جیسے کہ ہم ہیں. وہ اللہ کے بس یہ ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، انکار کرنے کا ایلیمنٹ اللہ نے نہیں ڈالا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، کسی نے انکار نہ کیا. یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ وہاں پر آتا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا. تو
تو دیکھیں فرشتوں کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں کہ وہ انکار کر سکیں۔ ابلیس کیا تھا؟ ابلیس ایک جن تھا، ٹھیک ہے، سورہ کہف میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ابلیس ایک جن تھا، لیکن وہ بہت عبادت گزار جن تھا، اور یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے، یہ ایفیشینسی ہوتی ہے کہ وہ آسمان تک جا سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایکسٹرا پاورز ہوتے ہیں، انسان میں نہیں ہے وہ پاورز، تو وہ ایکسٹرا پاورز لے کر وہ آسمان تک جا سکتے ہیں۔ ابلیس کے اندر وہ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ایک پاپولر ایک شخصیت بن گیا تھا فرشتوں کے اندر، ٹھیک ہے، فرشتے اس کے علم سے بہت زیادہ متاثر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، تو یہاں پر اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، بلکہ ابلیس ایک جن تھا، کیونکہ فرشتوں کے لیے اگر آپ کبھی یہ گمان کریں کہ وہ منع کر سکتے ہیں اللہ کی کسی بات کو، تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ تو صرف کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں جی۔ وہ ہماری طرح سرکش نہیں ہوتے، جنات بھی سرکش ہوتے ہیں اور انسان بھی سرکش ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات کو نہیں ماننے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کے حکم کی بالکل جسٹ اپوزٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ہمیں ایمان لے کر آتی ہوں اس کی کتابوں پر۔ اب دیکھیں قرآن پر ایمان لے کر آنا تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو لے کر ہی آنا ہے قرآن پر ایمان، قرآن کی ہر ایک بات کو ہم نے ماننا ہے، اس میں کوئی ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا کیوں کرنا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، اگر میں ایسا کہتی ہوں تو میرا ایمان کمزور ہے۔ لیکن اس کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، ہر ایک کتاب پر میرا ایمان ہونا چاہیے۔ Now the question arises، تو انجیل ہے، ٹھیک ہے، تورات ہے، وہ تو اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو جو فیبریکیٹڈ ہیں، جس کے اندر کچھ چینجز آ گئے ہیں، ہم نے اس پر ایمان نہیں لے کر آنا۔ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس پر ایمان لانے کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اس پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی۔ Now again the question comes کہ وہ والی کتاب ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ obviously وہ کتابیں تو ابھی موجود ہی نہیں ہیں، یا کہیں وہ موجود ہوں بھی ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمارا ایمان اس چیز پر ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی وہ کتابیں ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ دنیا کی بنائی ہوئی بائبل پہ، دنیا کی بنائی ہوئی تورات پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ہم کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں وہ اس کو ریفر کرتے ہیں، بائبل کو، تورات کو، جو ہسٹری دیکھنے کے لیے، لیکن جو احکام ہے، جو شریعت ہے، اس کے لیے ہم کبھی بھی انہیں ریفر نہیں کرتے۔ جو چیز ہمارے عقیدے کو ڈسٹرب نہیں کرتی وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہم اس چیز پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں آپ کا اور میرا علم جو ہے وہ اتنا ابھی مکمل نہیں ہوا، اتنا کمپلیٹ نہیں ہوا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، لیکن جو اسکالرز جنہوں نے بہت نالج حاصل کی ہے، جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ قرآن سے نہیں ٹکراتی، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے عقیدے کو اثر نہیں کرتی۔ جس طرح سے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس درخت کا پھل کھانے کے لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے، تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ شیطان نے حوا علیہ السلام کو ورغلایا تھا، ٹھیک ہے، ان سے کہا تھا کہ آپ وہ پھل کھا لیں۔ حوا علیہ السلام گئیں، انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کو اچھا لگا، اور انہوں نے اپنے شوہر کو یعنی آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے کے لیے فورس کیا کہ آپ اسے کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں سے کہا تھا کہ آپ اس پھل کو کھائیں، دونوں نے اس پھل کو کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں سزا سنائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز میں ڈفرینس آتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہماری چھوٹی سی عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دونوں کو کہا گیا تھا،
اور بائبل میں لکھا ہے کہ حوا علیہ السلام، اسی لیے کرسچنز جو ہیں وہ ایو، آپ کو پتہ ہوگا کہ حوا علیہ السلام کو وہ لوگ ایو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایو سے ایول، ایول کہتے ہیں نا برائی کو، ڈیول ایول، تو وہ عورت کو ایول کہتے ہیں کہ ایو سے ایول، اس نے برائی کو جنم دیا. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سارے کانسیپٹس معلوم ہونا چاہیے، تبھی ہم ان کتابوں کو ریفر کر سکتے ہیں. لیکن ہاں، اللہ کی جو اتاری ہوئی کتابیں تھیں ہمارا اس پر ایمان ہے. وَرُسُلِهِ، اور تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. چاہے کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ان کو زندہ تعبندہ اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو سارے رسولوں پر، جتنے رسول ہیں، جتنے نبی ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. ہم جانتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ آ کر ہی رہے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور قدرت پر، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. اب دیکھیں، تقدیر پر ایمان ہونا، آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی تیرا تقدیر پر بالکل ایمان ہے، لیکن اگر کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ کی طرف سے ہوا. لیکن جب کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کام کے بگڑنے میں وہ سامنے والی آنٹی ہے نا، وہ نیبو پٹک کر گئی تھیں، ان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ فلاں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کم عمر کی تھی وہ، تو اچھا اس کے پیچھے نا وہ جو اس کے اسکول میں پڑھتی ہے نا، وہ جو تھی اس کی ماں اس سے بہت ہیٹ کرتی تھی، اس نے کچھ کر دیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی. تو یعنی اچھا کام تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن جو برا کام ہے وہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، جادو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جادو نہیں ہوگا. اللہ چاہے تو اس جادو کو بھی انسان اس کا توڑ نکال سکتا ہے، قرآن کی آیات پڑھے. ٹھیک ہے، تو اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اگر کچھ برا ہوا تو بھی ہمارے تقدیر میں وہ چیز لکھی تھی. وبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. جو قریش تھے وہ اس بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور دوبارہ اٹھا لیے جائیں، دوبارہ زندہ ہو جائیں، جبکہ ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے. اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے رسول اللہ کا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں. جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان تو وہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھو. اور دیکھو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا، اب سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ یہ کہو کہ میں مر جاؤں، میں چورا چورا ہو جاؤں، میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ابھی کیسے پیدا ہوئی. اگر میں اپنی تخلیق کو خود کو سوچوں، یا چلے میں اپنے بارے میں نہ سوچ سکوں، میری اولاد کے بارے میں سوچوں. ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس ریلیشن سے ایک عورت کے بیچ اندر، اس کے اندر ایک بچہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بچہ سانسیں لیتا ہے، وہ آپ کی غذا لیتا ہے، وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ 2 کلو کا 3 کلو کا ہو جاتا ہے، اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ کیسے کھانا کھا رہا ہے، کیسے سانسیں لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب تو پھر بھی سائنس کے تھرو ہمیں اتنی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. پہلے تو یہ بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو سائنس یہ بھی بتا دیتی ہے کہ بچہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں جس سے کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے، بچے کی دھڑکن کیسی ہے، بچہ تندرست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو خود ایک انسان ہے، ایک عورت، اس کے وجود سے ایک بچہ باہر نکل کر آتا. کس طرح سے ایک آدمی کے کانٹیکٹ میں آنے سے اس عورت کے اندر ایک وجود پیدا ہو جاتا ہے. آپ لوگ کبھی غور کریں اس بات کو، کتنی بڑی بات ہے یہ. تو جب ہم اس بار پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایک پورے پروسیجر کے تھرو،
تو اگلی بار تو ہماری صرف ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ہمیں کھڑا کر دینا ہے تو وہ زیادہ مشکل ہے، یا دوبارہ اٹھایا جانا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا ہے قرآن میں. تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تب اسے ایمان کہا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سورہ حجرات کی آیت بتائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں. انہیں بہت ہی غور سے سمجھنا ہے، ہمیں بہت ہی اچھے سے ہمیں ان کو سمجھنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث 93 ہے، یہاں سے ہمیں یہ بات بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا. ٹھیک ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا. اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے. اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا. نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اب یہ سب بتانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو مسافر لگتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے جو تھے وہ صاف تھے، کوئی میل کوئی دھول اس کے کپڑوں پر نہیں تھی، لیکن ہم لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کون ہے. تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے، یعنی گھٹنوں سے ٹچ ہو کر وہ آدمی بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کیا کہا؟ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے خبر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اللہ کے راستے میں حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہو. قال صدقت، اس نے کیا کہا؟ ہاں آپ نے صحیح کہا. یعنی جب یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، سوال کیا ہے؟ اسلام. بہت غور سے سننا، سوال کیا ہے؟ اسلام کیا ہے. تو کیا کہا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں کہا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ صرف گواہی دی جا رہی ہے. اور اللہ پر ایمان لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر طرح سے اس بات کو سمجھ لینا. یہاں پہ گواہی دی جا رہی ہے. نماز کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنا. صرف نماز کو بس اٹھے اور پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس کا اہتمام کرنا، اسے قائم کرنا. زکوٰۃ، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ہم سب جانتے ہیں. اچھا یہ حدیث مجھے بتائیں ہینڈ ریز کر کے کہ یہ حدیث کس کس نے اپنے بچپن میں سنی ہے کہ بچپن میں نہیں مطلب ہمیشہ سے سنی ہے کہ 5 پلرز آف اسلام کیا ہوتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی ماشاءاللہ سب نے، ہے نا، ہم نے سب نے بچپن سے یہ حدیث سنی ہے کہ 5 پلرز آف اسلام کیا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ تسکین، حسنہ، ریشمہ، زینب، فرزانہ، نذرانہ، عائشہ، مستفیضہ، روشن، یاسمین، رانا، نصیبہ، ماشاءاللہ سب کو ہی یہ بات معلوم ہے الحمدللہ کہ 5 پلرز آف اسلام کیا ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ہمیں اس بارے میں بتایا گیا کہ یہ 5 پلرز آف اسلام کی پوری حدیث کیا ہے؟ اس میں ہمیں صرف اسلام کے بارے میں ہی نہیں، ہمیں ایمان کے بارے میں بھی بتایا گیا. نہیں بتایا گیا نا، ہمیں اتنا بتا کے بس بات کو ختم کر دیا گیا.
ہمیں لگا کہ بس یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہے لائک آپ نے ایک گھر بنایا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک گھر بنایا. اب اس گھر کو آپ نے کیسا بنایا کہ وہاں پہ آپ نے 4 دیواریں بنا دی، اور 4 دیواریں بنانے کے بعد آپ نے کہا کہ چلیں بھائی اب میری یہ 4 دیواریں تیار ہو گئی ہیں اور میں اس میں رہنے لگوں. مجھے بتائیں کہ کیا صرف 4 دیواریں بنا کر آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو آپ اور اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے، فرنش کریں گے، پینٹ کریں گے اس کو، یا صرف وہ 4 دیواریں بنا کر آپ رہنے لگیں گے؟ بتائیے. اسے اچھے سے فرنش کریں گے نا. اب یہ کہا جائے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ پلرز تو تیار ہو گئے ہمارے، اب ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ جس طرح سے ہم اپنے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، مسلمان ہونا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونا تو بہت ہی الگ الگ چیزیں ہیں. لائک اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی تو میں مسلمان ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس چیز کو سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، میرے عقائد کیا ہیں، مجھے کس طرح سے اللہ کے کیا حقوق ہیں، مجھے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، مجھے کیسے عبادت کرنی ہے، جب میں ان چیزوں کو سمجھ لوں گی تب میں ایمان میں انٹر ہو جاؤں گی. یعنی ایمان جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ ہے اسلام. اب دیکھیں اگر یہ اسلام کی ہی بات ساری سب کچھ ہوتی تو آگے اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا اگلا پارٹ کیا ہے. ہاں، قال صدقتا، تو انہوں نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں اور خود ہی تصدیق بھی کرتے ہیں، یعنی پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں صدقتا، آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد دوبارہ سوال کیا، کس نے؟ اسی آدمی نے. قال فاخبرنی، مجھے خبر دیجئے، عن الایمان، ایمان کے بارے میں. اگر اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہوتی تو دوسرا سوال نہ کیا جاتا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیر وشر. یہی بات جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی تھی، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ٹھیک ہے. قال صدقتا، کیا کہا اس آدمی نے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. تو اب دیکھیں کہ اگر ہم ان دونوں کو ایک ہی چیز، یہ بہت ہی بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں یہ سوچوں کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے. میں صرف اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف میرا زبانی اقرار مجھے مسلمان تو بنا دیتا ہے، لیکن میں ایمان کے دائرے میں پہنچ جاتی ہوں وہ پاسبل نہیں ہے. ایمان کے دائرے میں پہنچنے کے لیے مجھے اللہ پر ایمان لے کر آنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے. مجھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہوگا، مجھے آخرت پر. اچھا، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا ہر ایک قدم یہ سوچ کر چلوں کہ یہ میری زندگی کا آخری قدم تو نہیں. میں آج یہ کلاس لے رہی ہوں، میری یہ کلاس آخری تو نہیں، میرا یہ لیکچر آخری تو نہیں، آپ کا یہ لیکچر آخری تو نہیں، میرا یہ لمحہ آخری تو نہیں. تو یہ آخری لمحہ جو میں سوچتی ہوں وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کے لیے تو ہے. ہم اپنی زندگی کس کے لیے گزارتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو میرا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ قیامت، آخرت، یہ سب ہمارا یقین ہے اس پر، اور ہماری زندگی اسی کے حساب سے ہمیں گزارنا. تو زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ کرنا بھی پڑے گا، تب جا کر ہم ایمان میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، حدیث جبرائیل اسے کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو شخص تھا انہوں نے بہت سارے سوال کیے، اور جب یہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟
صحابہ نے کہا کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے اور یہ ساری باتیں ہمیں بتا کر گئے۔ بہت سارے سوال ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اس میں احسان کیا ہے آگے وہ بھی ہے، اور بھی سوال ہیں، لیکن ہم نے امپورٹنٹ یہاں پر ایمان اور اسلام اس لیے لیا کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایمان کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لے کر آؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر قیامت کے دن سے انکار کرے گا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہی ایمان یہاں پر بتا دیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پورے داخل نہیں ہوتے۔ کیسے؟ کہ جو ہمارا دل چاہا ہم وہ کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ لائک آئی براؤز بنوانا ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں جو آئی براؤز بنواتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو آئی براؤز بنواتی ہے، اپنی بھویں بنواتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے یہ بات، آپ کیوں بنواتی ہیں؟ جی کیا کریں، ہسبینڈ ہمیں کہتا ہے بنوانے کے لیے، اب اس کی تو ماننا پڑے گی۔ اچھا، تو آپ نے یہ والا پوائنٹ اسلام میں سے لے لیا کہ ہسبینڈ کی بات ماننا ہے، اور وہ اس سے بڑا پوائنٹ کہ اللہ کی بات ماننا ہے، وہ آپ نے نہیں لیا۔ اچھا، میں صدقہ کر دیتی ہوں، اچھا اس کے بعد حجاب نہیں، حجاب مجھ سے نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے صدقہ والا پوائنٹ لے لیا اور حجاب والا پوائنٹ وہ آپ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ میں ابھی وہ کر نہیں پاتی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ آگے کیا فرمایا؟ شیطان کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ جو ساری حرکت ہم کرتے ہیں نا، یہ کس کے بہکاوے میں آ کے کرنا ہے؟ یہ شیطان ہمارے نفس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شیطان ہے جو ہمارے نفس پر حاوی ہو رہا ہے، اور ہم اس سے بچ کر آگے جائیں گے، تبھی تو انشاءاللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب ہم اس راستے کو سمجھیں گے نہیں اور چلتے جائیں گے تو کیسے ہمارے لیے وہ راستہ آسان ہوگا، اور ہم کیسے کہہ پائیں گے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم کیسے کہہ پائیں گے کہ ہمارا ایمان پوری طرح سے اس پر ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور سورہ کی ہم آیت دیکھتے ہیں، سورہ فصلت کی آیت نمبر ہے 30۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، رب کون ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، رب ہوتا ہے آپ کا پروٹیکٹر، ٹھیک ہے، آپ کا پالنے والا، آپ کو پرووائڈر، آپ کو پرووائڈ کرنے والا، ٹھیک ہے، آپ کو ہر چیز مہیا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، وہ اس پہ ثابت قدم بھی رہے، ثم استقاموا، وہ اس پہ ثابت قدم بھی رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل علیہم الملائکہ، اور ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کن لوگوں کے اوپر؟ پہلے یہ سمجھ لیں، کن لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ہم اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، مطلب جو اللہ نے جیسا کہا ہم اس کو مانتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ثابت قدمی عنایت فرماتے ہیں ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
بالجنت التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، غم نہیں کرو، ڈرو نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کس کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے کہا اس کو کر گزرتے ہیں۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ یہاں پر بتا دیا، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ جب ہم قیامت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں۔ وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا کہیں پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیا ہمارے دل ہل جاتے ہیں؟ کیا ہم ڈر جاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے؟ اگر ہے ایسا تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں اثر ہی نہیں ہوا، تو پھر کیا ہم ایمان والے ہوں گے؟ بتائیں، بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ یعنی وہ لوگ جب قیامت کو دیکھ کر ڈریں گے، قیامت کو، جہنم کا منظر دیکھ کے جب وہ ڈریں گے، اور اس وقت جو وہ لوگ سوچیں گے، نازیہ کا کہنا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ اب ہوتا ہے۔ وہی بڑی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو سمجھ لیں، جس نے مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن ہاں جس نے موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد توبہ کی اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائیں گے، کیونکہ فرعون نے بھی جب موت کا فرشتہ دیکھا تھا تو اس نے توبہ کی تھی لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو قیامت کو، جو جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل پر ہوگا۔ اچھا، ہم نہیں سمجھ پاتے نا کہ قیامت کو دیکھ کر کیا ہوگا، جہنم کو دیکھ کر کیا ہوگا۔ ایک کام کر سکتے ہیں ہم لوگ جب آگ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ کچن میں ڈیلی آگ دیکھتے ہیں، اس آگ کے پاس کبھی اپنا ہاتھ لے جا کر دیکھیں، اس کے پاس اپنا ہاتھ لے جائیں اور محسوس کریں دور سے ہی، بہت جلانا نہیں ہے، دور سے ہی محسوس کریں اس کی تپش کتنی ہوگی۔ اس پہ جو ہمارا کوکر یا ہمارا جو بھی کچھ اس پہ رکھا ہوتا ہے، پین رکھا ہوتا ہے، وہ ہٹائیں اور اس کی تپش کو محسوس کریں، وہ کتنی زبردست ہوتی ہے۔ تھوڑی سی یا تیز گرمی میں، مئی جون کی گرمی میں ہم بالکل تیز گرمی میں دوپہر کے 12-1 بجے بالکل دھوپ میں کھڑے ہو جائیں ننگے پیر، کچھ بھی نہ پہنے ہو، پیروں میں سلپرز نہ ڈالی ہوں، تو وہ گرمی کا احساس کیسا ہوگا؟ امیجن کر سکتے ہیں نا ہم سب، وہ تو امیجن کر سکتے۔ وہ سوچے کہ اس سے کتنی گنا، 70 گنا تو نام آتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، نہ جانے کتنے گنا گرم وہ آگ ہوگی، وہ لپٹ ہوگی۔ وہاں سوچے کہ وہاں ہم دنیا میں امیجن کر لیں ذرا سا، تو پھر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے ہی قبضے میں ہیں، سب کچھ اللہ کا کرنے والا ہے، کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، تو پھر وہ یہ والی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ آیت کیسے چھوٹ جاتی ہے لوگوں سے؟ ایک ماں اپنے بچے کو محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن جب بچہ غلطی کرتا ہے تو کیا ماں اسے ڈنڈوں سے مارتی نہیں ہے؟ مارتی ہے نا۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف محبت ہی کرتے رہیں گے، جبکہ سزا دینے میں بھی یہاں کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہ سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے 65، نہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے بلکہ سرسبز تسلیم کر لیں۔ پھر یہاں پر کیا کہا گیا؟ اللہ کو تو ماننا ہی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، ان کی سنت کو بھی ماننا ہے۔ ایک سوال جو بہت ہی کامن ہوتا ہے کہ اچھا مجھے قرآن میں سے بتائیں یہ چیز کہاں لکھی ہے؟ تو بھائی قرآن میں سے تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، قرآن میں تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ظہر میں ہمارے 4 فرض ہیں، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ عصر میں ہمارے 4 فرض ہیں۔ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ بتائیے آپ لوگ، کبھی پڑھا آپ نے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ 4 فرض ہیں؟ نہیں لکھا۔ کہیں پر آپ کو زکوٰۃ کا کیلکولیشن ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اس کیلکولیشن کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ اس کیلکولیشن کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے سیدھے سیدھے کہاں پر؟ ویری گڈ تسکین، حدیث کی طرف۔ حدیث کیا ہے؟ جب ہم حدیث کی طرف جائیں گے، جی مستفزہ، جب ہم حدیث کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم حدیث کی طرف جائیں گے تو ہمارا قرآن مکمل ہوتا ہے، ہم قرآن کو اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ کہا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ ہم تھیوریٹیکل میں صرف تھیوری لکھتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے ہمارا ایک تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے، لیکن جب ہم اسے پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں تو ہمیں حدیث کے تھرو ہی جانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، یعنی مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، یہ تم کو نہ مان لے کہ ہر فیصلہ کرنے والے تم ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آیا سب کے کہ ایمان کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی بولے کہ ایمان والے بنو تو آپ کیا بولو گے؟ صرف حج، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کر لیا تو ایمان والے بن گئے؟ کیا صرف اتنی چیزیں ہمیں ایمان پر لے کر آ جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام ہے۔ نماز پڑھ لی، اب ہم کہتے ہیں ارے یہ بہت نماز پڑھتا ہے، بہت نماز پڑھنے والا ہے، اس کے عمل تو دیکھو کیسے ہیں۔ تو عمل ایک الگ چیز ہے، نماز ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ ایمان سب کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر الحمدللہ ہم نے ایمان کو بہت ہی اچھے سے سمجھا، ٹھیک ہے؟ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہم نے دیکھی تھی؟ وہ تھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عمل صالحات، عمل یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اور صالحات یعنی نیک، تو جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ۔ اب عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، یعنی وہ عمل جو ہمیں نیک عمل ہم کس کو کہیں گے؟ ہر وہ عمل جو ہمیں سنت سے ملتا ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، جو بھی نیک کام ہے، ہر نیک کام جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ حشر میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے تمہیں کہیں وہ کرو، جس چیز سے تمہیں روک دے رک جاؤ۔ رسول اللہ جس چیز کے لیے کہیں کرو، جس چیز سے تمہیں روک دے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ کا نہیں، یہاں پہ بلکہ رسول کا نام آیا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں پہ تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ اچھا حدیث میں تو لکھا ہے قرآن میں سے نکال کے دے دیں۔ یہ سوال بہت ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں، یعنی جو تم سے کہیں وہ کرو، جس کو کرنے سے منع کر دیں وہ مت کرو۔ یعنی عمل صالح کیا ہو گیا؟ جو کچھ آپ کی شریعت میں
آپ کو بتا دیا گیا ہر وہ کام عمل صالح. سورہ زمر کی آیت نمبر 11 سے 14 تک میں کیا ہے؟ اے نبی سے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. کیا کیا کام کہا ہے؟ اے نبی سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ کہ مجھے حکم ملا ہے. کیا حکم ملا ہے؟ کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن میں فلاں بابا کو بھی مانتی ہوں، فلاں اولیاء کو بھی مانتی ہوں، اس مزار کو بھی مانتی ہوں، وہاں پہ وہ بڑے پیر گزرے تھے ان کو بھی مانتی ہوں. نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں ہے. اگر یہ لکھا ہوتا کہ بھائی جتنے پیر فقیر گزرے ہیں ان کو بھی ماننا ہے تو کہیں تو لکھا ہوتا نا، حدیث میں، قرآن میں. یہاں تو لکھا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے فرما بردار. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا. تو یہاں پہ کیا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا خالص اس کی. پھر کہا گیا سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں، خود اللہ کے احکام کو ماننے والا بنوں. انہیں فرمائے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عظیم دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کہ ان سے کہہ دے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے اس بڑے دن کے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. فرما دے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا. پھر سے کہا وہی بات کہ فرما دے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا. تو یہاں پر دیکھیں صالحات تمام نیکیوں کا جامع ہے. جامع یعنی سب کو جمع کر دینا. تو جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، صالحات جو لفظ آیا ہے وہ تمام نیکیوں کو جمع کر دینا ہے، جس سے نیکی اور بھلائی کو کوئی قسم چھوٹی نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیکی کا کام رہ جائے. صالحات یعنی تمام عمل کو یہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا. لیکن ہر کام تو ہے ہی عمل صالح، لیکن کوئی کام جب تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو. وہی والی بات، ایمان والی بات. میں اگر کسی کو خیرات کر رہی ہوں، میں کسی کو صدقہ دے رہی ہوں، لیکن وہی میں ایف بی کے لیے وہاں پہ سوشل میڈیا کے لیے فوٹوز کھنچوا رہی ہوں اور وہ ڈال رہی ہوں، تو کیا وہ عمل صالح میں آئے گا؟ حالانکہ اس غریب کی مدد ہو گئی، کیا وہ عمل صالح میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. جی تسکین، نہیں آئے گا نا، بالکل بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا عمل جو تھا اس میں ایمان کی کمی تھی. ویری گڈ ناظر، دکھاوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی آپ جب عمل صالح کریں تو اس سے پہلے ایمان ضرور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اور یہاں دیکھیں، یہاں پر بھی ہم اس سورہ میں بھی دیکھتے ہیں پہلے کیا آیا؟ پہلے ایمان کا تذکرہ آیا جو ہم نے بہت اچھے سے سمجھا. اس کے بعد عمل صالح آیا، یعنی اب اس کے بعد عمل صالح کو ہم نے سمجھنا ہے. ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایک بیج اور درخت کی طرح ہے. ایک بیج اور ایک درخت کی طرح ہے. جب تک بیج زمین میں نہ ہو، جب تک بیج زمین کے اندر نہ ہو تو درخت اس سے پیدا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اور اگر بیج ہے زمین کے اندر لیکن وہاں سے درخت نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ اس میں جان ہی نہیں آئی، وہ وہیں کے وہیں دفن ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو کیا ہم جو عمل صالح کر رہے ہیں اس کا درخت پنپ پائے گا؟ بتائیے، بنا ایمان کے ہرگز نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ایمان والا جو بیج تھا وہ تو ہمارا آگے گیا ہی نہیں، بڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے بغیر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے کہ صرف نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے. حقیقتاً نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں پر، کتاب اللہ، نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں،
جو لوگ مال کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، یعنی صرف آپ نماز پڑھ رہے ہو قبلہ رخ ہو کر، صرف وہی تو نیکی نہیں ہے کہ بھائی میں تو نمازیں پڑھ لوں ساری اور میرا ہو گیا، آدھے گھنٹے تک میں سجدے میں رہوں اور میرا کام ہو گیا۔ نماز ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک امپورٹنٹ جز ہے لائف کا، لیکن اس سے ہم باقی چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نیکی یہ ہے۔ کیا ہے نیکی؟ جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان رکھے۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے کس کی بات آئی؟ ایمان کی۔ جو لوگ مال کے محبوب ہونے کے باوجود، ایسا نہیں جو بالکل مرنے والا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا مال ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو، مجھے کوئی اس سے محبت ہی نہیں ہے، نہیں، جو انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتا دیا، محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اپنے مال سے، ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنا یعنی مانگنے والے، ان کو، غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اپنے وعدے پورے کریں، تنگ دستی اور لڑائی کے وقت میں صبر کریں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں پر نیکی کی پوری ڈیفینیشن دے دی، فنگر ٹپس پہ آپ کی ہونا چاہیے۔ نیکی کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے، ایمان کی پوری ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ سب ایمان ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ سب کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، سب اپنے فنگرز اوپن کریں اور کاؤنٹ کرتے جائیں۔ سب سے نیکی سب سے پہلی کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا، ہے نا، کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر۔ تیسرا کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے، اب حالانکہ غلام نہیں ہوتے، غلاموں کو آزاد کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اچھا پہلے پوری کر لوں میں بات، اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ سیونتھ چیز کیا ہے؟ تنگ دستی اور لڑائی کے وقت میں صبر کرنا۔ یہ 7 چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں نیکی کے بارے میں۔ وعدے کا میں کہہ رہی تھی کہ وعدے کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ وعدے کے بارے میں آیا ہے کہ جو وعدہ کر کے بھول جائے یا توڑ دے، جو وعدے کو پورا نہ کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا ایمان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کسی سے کوئی بات کہیں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس ٹائم تک آپ کے پاس آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آئی پرومس، پکا میرا وعدہ ہے کہ میں اس وقت پر آ جاؤں گی، اور اگر آپ پورا اسے نہ کر سکیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کسی سے یہ نہ کہا کریں، اور بچوں کو خاص طور پر یہ عادت ڈالیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آئی پرومس میں اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گی، آئی پرومس میں ایسا کر لوں گی، آئی پرومس میں سونے سے پہلے یہ کام کر لوں گی، اور بھول جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہم بھی اس چیز کو زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ چلو ٹھیک ہے بچے ہیں، نہیں، بچوں سے ہی ہمیں نیو بنانی کہ نہیں بیٹا آپ یہ بولو کہ ہاں مما میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گی کہ میں اس کام کو، اور کیا ہوتا ہے جب بچے ایسا بولتے ہیں تو مائیں کیا بولتی ہیں؟ اچھا کوشش کرو گی، وعدہ نہیں کرو گی، یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، نہیں، بلکہ ان سے یہ کہے کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں یہ کام کر کے سوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں کچھ کام دیا، آپ نے ان کو آپ نے انہیں برش کرنے بولا کہ آپ نے ٹیتھ برش کر کے سونا ہے، دیر سے کہ پرومس مما میں برش کر کے سوں گی، اور وہ سو گئے، وہ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اوکے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں برش کر کے ہی سوں، تو وہ کم سے کم گناہگار تو نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ صبر کرنے والا ہونا چاہیے انسان، ٹھیک ہے، جو صبر کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں۔ ایمان لانے اور صالح عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایمان پہلے آیا، پھر عمل صالح آیا۔ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جب وہ پھلوں سے رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ارے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ انعامات ہیں ایمان والوں کے۔
ہماری زندگی میں جب کچھ برا ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسا بنا دے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے اور آپ یہ سوچیں کہ اس پریشانی کے بدلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے وہ باغات نصیب فرمائیں گے جہاں سے پھل دیے جائیں گے رزق میں، اور طرح طرح کی، اور ان کی لذتیں ایسی ہوں گی جو ہم نے کبھی دنیا میں کھائی نہیں ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک لفظ آیا نا جو ملتے جلتے پھل ہوں گے، تو اس میں الگ الگ رائے ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک پھل دیا جائے گا، جب دوبارہ دیا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ ارے ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو دکھنے میں ویسا ہوگا جیسے دنیا میں ہوتے ہیں. جیسے ہم آم دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ آم ہے، بنانا دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ بنانا ہے، گوابا دیکھ کے پہچان جائیں گے گوابا ہے. لیکن ان کی جو مٹھاس ہوگی وہ اللہ اکبر کہ ہماری تصور کے بھی باہر ہے. ہم کوئی فروٹ کھاتے ہیں جس کا ٹیسٹ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ ایسا تو کبھی کھایا ہی نہیں، کتنا ٹیسٹی ہے. سوچیں کہ جنت کا پھل کتنا خوبصورت ہوگا. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خوبصورت، کہہ رہی ہوں کہ کتنا لذیذ ہوگا، کیا کیا اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کس کے انعامات ہیں؟ ایمان والوں کے، صالح اعمال کرنے والوں کے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل اختیار کر لے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. سورہ مریم میں ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دنیا میں بھی کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی. سورہ حج میں فرماتے ہیں اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے، وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. کون؟ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا برابر ہو جائے، یعنی آنکھ والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور صالح عمل کرنے والا ایماندار اور نہ بدکار برابر ٹھہرے، یعنی نیک عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا، جیسے آنکھوں والا اور ایک اندھا برابر نہیں ہو سکتا. تب آپ سوچیں کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کے بارے میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں، مطلب کہ ہم ایک دم چپ چاپ وہاں پر جنازے کے پاس بیٹھ گئے. کچھ صحابہ تھے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا، فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. آپ نے 2 یا 3 بار ایسے ہی فرمایا. پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو، جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس؟ مومن بندہ. جب مومن بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، اسی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر فنش کریں گے. بہت اچھے سے سنیے گا کہ جب مومن بندہ جب آخرت کی طرف جاتا ہے دنیا سے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. فرمایا وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، جیسے باٹل ہو پانی کی اس میں سے جیسے پانی نکلتا ہے ایسے اس کی روح نکلتی ہے. وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، یعنی اسے لے لیتا ہے اس روح کو. کون؟ ملک الموت. جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے.
حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن کو اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اس روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ آگے فرمایا وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں کے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں اسے لوٹاؤں گا، دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر آگے فرمایا اس کی روح اسی میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہیں مبعوث کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، بس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرمایا وہاں سے ہوا کے جھونکے خوشبو اس کے پاس آنے لگتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس، بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم فرما دے، میرے رب تو قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے، جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اسے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس دنیا کا انتہائی برا نام لیتے ہیں اس کا، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ نے آیت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین کے سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے آیت فرمائی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا اسے آسمان سے وہ گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لے یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت سے کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ حیرت سے کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں جو شخص جو مبعوث کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا آتی رہے گی، اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں۔
اور ایک قبیح چہرے والا شخص، قبیح لباس، انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، وہ کہے گا قیامت قائم نہ کرنا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔